اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واصحابہ المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرَسُولُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ برادران عزیز، عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، آج ہم اور آپ اس عظیم اور اہم دن کی یادگار منانے کے لیے یہاں اجتماعی عبادت کی صورت میں تشریف فرما ہے۔ 10 روز تک مسلسل جس گرامی آیت کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کی بارگاہ میں کچھ گزارشات فضائل رسول و آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے آپ کی خدمت میں گزارش کرنے کا شرف حاصل کیا، انہی افکار اور معروضات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی یہ مختصر اور اہم گفتگو بھی آپ کی سماعتوں کی بارگاہ میں نظر ہے۔ 57ویں سورہ کی 25ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے اپنے تمام رسولوں کو بینات، معجزات اور دلائل کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو بھی نازل کیا تاکہ لوگ مظلومیت کے طرفدار بن جائیں اور ظلم سے نفرت کرنے لگیں۔ آج کا دن سب سے بڑا علامتی دن ہے مظلوم سے طرفداری کا اور ظالم سے نفرت کا۔ یہ عاشور ایک علامت ہے، ایک سمبل ہے، ایک شان ہے، ایک پہچان ہے، صرف انتصار مظلوم، طرفداری مظلوم، ہمدردی مظلوم اور نصرت مظلوم کی۔ پروردگار عالم نے تمام انبیاء کو، تمام رسولوں کو ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن ہدایت پر فائز کرنے کے ثبوت میں، دلیل میں، سند میں، یعنی ایک انعام تھا، یہ ایک منصب تھا، یہ ایک عہدہ تھا، یہ ایک منزل تھی، ایک درجہ تھا، ایک مقام تھا انبیاء کے لیے، رسولوں کے لیے۔ ہدایت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے، اور کوئی بھی بڑا درجہ بغیر امتحان کے نہیں دیا جاتا۔ جب تک پروردگار امتحان نہ لے لے شخصیتوں کا، کرداروں کا، اس وقت تک وہ کسی عہدے سے کسی کو بھی نوازتا نہیں۔ جب وہ امتحان لے لے، اسی لیے قرآن مجید میں جب تخلیق انسان کا تذکرہ کیا کہ ہم نے انسان کو کیوں پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا، کس غرض سے پیدا کیا، کس سبب سے پیدا کیا، اور کس وجہ اور کس ریزن سے پیدا کیا، ہمارا مقصد کیا تھا، ہمیں تخلیق انسان کے پیچھے کیا کیا افکار کار فرما تھے، تو سورہ دہر کی ایک آیت میں ارشاد ہوا
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، ہم نے سارے انسانوں کو ماں اور باپ کے ذریعے اسی لیے پیدا کیا کہ ہم ان کو مسلسل آزمائیں گے، ان کا امتحان لیں گے، ابتلا کریں گے، ہم انہیں ٹیسٹ کریں گے، پرکھیں گے، جانچیں گے، حالات کی کسوٹی پر ان کو چڑھا کر دیکھیں گے کہ ان کی زبان پر لب شکوہ آتا ہے یا شکریہ کا لفظ ادا کرتے ہیں۔ صرف ہم آزمائیں گے، اچھا آزمائیں گے تو یہ اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے۔ ایک ذرا سی تمہید ہے 2-3 منٹ کی، تاکہ آپ کو اہمیت عاشور اور فضیلت سرکار سید الشہداء اور آپ کی ذات اور آپ کی ولایت اور آپ کے مرتبے کا کچھ عرفان ہو سکے، تاکہ آپ معرفت کے ساتھ روئیں، عرفان کے ساتھ روئیں، اپنا فریضہ سمجھ کے روئیں، عبادت سمجھ کے روئیں، اجر رسالت سمجھ کے روئیں، ادائے مودت سمجھ کے روئیں۔ چل تو ساری انسانیت کو کاہے کے لیے پیدا کیا؟ ابتلا کے لیے، نبتلی، ہم آزمائیں گے، ہم امتحان لیں گے، ہم امتحان لیں گے۔ تو انسان کی تخلیق ہے امتحان کے لیے، ابتلا کے لیے، آزمائش کے لیے۔ اب قرآن خاموش ہے، آزمائش بس اتنا ہی کہا نا، لیکن آگے چل کے بتایا کہاں میں آزمائش ہوگی، کس چیز میں امتحان ہوگا۔ تو اب پرچہ مرتب کیا، ایگزام کا، امتحان کا پرچہ مرتب کیا۔ سورہ بقرہ میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم 5 چیزوں میں امتحان لیں گے، بھوک سے، پیاس سے، اولاد سے، مال سے، جان سے، یہ 5 پرچے ہیں۔ پھر آگے چل کے اللہ نے اس امتحان دینے والے کا نام بتایا جس نے یہ 5 امتحان دیے۔ دیکھیے گا یہ ترتیب ہے قرآن کی۔ پہلے کیا کہا؟ ساری کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا اور انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا۔ امتحان کا پیپر کیا ہوگا، امتحان کے سوالات کیا ہوں گے، کوشچن کیا ہوں گے، اس پیپر میں ڈکلیریشن دیا اور بتایا کہ 5 چیزوں میں امتحان ہوگا، بھوک، پیاس، اولاد، جان اور مال، 5 پرچے۔ اب کس نے امتحان دیا، اس کا نام لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ ابتلی ابراہیم، ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا۔ چونکہ ابراہیم نے 5 چیزوں میں امتحان دیا، جان کا بھی امتحان ہے، اولاد کا بھی امتحان ہے، مال کا بھی امتحان ہے، بھوک اور پیاس کا بھی امتحان ہے۔ جب ماں اور بیٹے کو کعبے کی سرزمین پر چھوڑا ہے تو ماں اور بیٹے دونوں، بچہ چھوٹا سا ہے، ماں بھی ہے، اور چھوڑ کے چلے گیا ہے، بے آب ہو گیا جنگل میں، جب پانی کا نام و نشان نہیں۔ جب بچہ پیاس سے ایڑیاں رگڑنے لگا، جہاں بلب ہوا تو ماں نے دوڑنا شروع کیا، اسی کو صحیح کہتے ہیں، 7 مرتبہ دوڑی صفا و مروہ کے درمیان، بچے نے ایڑیاں رگڑی، پانی نکل آیا، تو بھوک بھی تھی اور پیاس بھی تھی۔ توجہ کیجئے گا، حضرت ابراہیم کی جان کا امتحان کیا ہوا؟ آپ کو آگ میں ڈالا گیا، ٹھیک، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آگ گلزار ہو گئی۔ مال کا امتحان کیا تھا؟ جو کچھ اثاثہ تھا حضرت ابراہیم کے پاس وہ نمرود نے لوٹ لیا۔ اور کریے گا، بیٹے کی قربانی کیا تھی کہ اپنے لختے جگر کو چھری کے نیچے لٹا دیا اور چھری چلا دی۔ لیکن یہ ابراہیم کے امتحان تو تھے، مگر یہ سب وقتی امتحان تھے۔ بچہ پیاسا تھا، تھوڑی دیر کے لیے رہا، ایڑیاں رگڑنے سے پانی نکل آیا۔ ابراہیم کا امتحان تھا، تھوڑی دیر آگ میں رہے مگر آگ گلزار ہو گئی۔ ابراہیم کا مال لٹا مگر بعد میں واپس مل گیا۔ ابراہیم کا بیٹا چھری کے نیچے آیا مگر دمبے نے آ کے اس کو بچا لیا۔ اور کریے گا، یہ سارے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے امتحان تو دیے مگر یہ وقتی امتحان تھے۔ اور کریں گا تو ان امتحانوں کے بعد اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں امامت کا منصب دیا۔ سمجھ لیا ہے آپ نے؟ اب آگے اب پڑھیے انبیاء کی تاریخ قرآن میں۔ اللہ نے جنہیں امتحان کے لیے پیدا کیا تھا اب ان سے امتحان لینا شروع کیا۔ حضرت آدم سے امتحان لیا تو 1000 برس امتحان ہوتا رہا۔ آخر میں گھبرا کے آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا، پروردگار اب ہم میں امتحان دینے کی ہمت نہیں ہے۔ توجہ کریں، حضرت نوح کو 2500 سال کی عمر دی، امتحان لیا، مگر ایک دن جناب نوح نے بھی کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار اب میں امتحان نہیں دے سکتا، میرا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ حضرت ابراہیم سے امتحان لیا، توجہ چاہ رہا ہوں، لیکن جب امتحان کی منزل پہ آئے تو ایک موقع پہ آ کے
जनाब इब्राहिम ने भी हाथ उठा दिए, बस परवरदिगार अब मैं इम्तिहान नहीं दे सकता। हजरत मूसा से इम्तिहान लिया, हजरत मूसा भी चिल्ला उठे, रब्बे ज़लम तो नफ्सी फगफिरली, परवरदिगार बस अब मैं इम्तिहान नहीं देता। हजरत ईसा का इम्तिहान हुआ, सूली पे चढ़ाए गए तो फौरन रो रो के कहा बचा ले परवरदिगार, बस इसके आगे मैं इम्तिहान नहीं दे सकता। आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? इंसान इम्तिहान के लिए बना, इम्तिहान 5 चीजों में होगा, 5 चीजों में इम्तिहान इब्राहिम ने दिया, इब्राहिम का नाम लिया, बाकी अंबिया को इम्तिहान की मंजिल पर आजिज दिखलाया और हर एक नबी ने कहा बस परवरदिगार, बस परवरदिगार, बस परवरदिगार अब हम नहीं दे सकते, अब हम में ताकत नहीं है, अब हम में हिम्मत नहीं है, तू बेनियाज है, तू कवी मुतलक है, तू अला कुल्ले शैइन कदीर है, तू साहिब कुव्वत है, हम तेरी बारगाह में इम्तिहान नहीं दे सकते। ये आजिज़ी भी तो इनकी इबादत थी, ये आजिज़ी भी तो शान इसमत थी, ये भी तो इनका कमाल था कि अंबिया ने अपने आप को सरेंडर कर लिया, हम इम्तिहान नहीं दे सकते। यानी कहने का मतलब ये है कि कुरान पढ़ के ये बात समझ में आती है कि कुदरत तो चाहती थी कि और इम्तिहान दे, मगर नबूवतें कह रही थी बस 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 बस। कायनात में अकेला हुसैन है जिसने इस फलसफे को पलट दिया। अल्लाह नबियों से कह रहा था इम्तिहान दो और नबी कह रहे थे बस, और हुसैन कह रहे थे इम्तिहान ले और अल्लाह कह रहा था बस। ये है हुसैन। सुन लिया आपने? आपकी आवाजें बुलंद हो गई, मैं बहुत देर नहीं पढ़ूंगा। ये अल्लामा कबीर हमारे यहाँ एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, उन्होंने आयात कुरानी और हदीस रसूल को पेश नजर रख के अशार कहे। वो एक दिन शेर कह रहे थे, उन्होंने करबला को शेरों में ढालना शुरू किया, करबला। और करबला भी खास तौर से जब हुसैन तन्हा है, अकबर का लाशा उठा चुके, अब्बास के बाजू ला चुके, और मोहम्मद की बैयतें ला चुके, दोस्तों से आप बिल्कुल तन्हा हो चुके, सब जा चुके, हुसैन अकेले हैं। अब अकेले हुसैन लड़ने लगे और लड़ते लड़ते एक मकाम पे पहुंचे। अब उस मकाम पर अल्लाह से और हुसैन से जो बातें हुई, अल्लामा कबीर ने उनको लिखा कि जब हुसैन ने परवरदिगार आलम की बारगाह में इम्तिहान का हक अदा कर दिया और आगे बढ़े, तो परवरदिगार कहता है तीरों पे तीर खा चुके, बस है हुसैन बस। और करिएगा, तीरों पर तीर खा चुके, बस है हुसैन बस। जख्मों पे जख्म खा चुके, बस है हुसैन बस। लाशों पे लाशें ला चुके, बस है हुसैन बस। और आखिरी जुमला सुनो, अजीब और गरीब अंदाज का जुमला है जो मिसरे में कहा है, तीरों पे तीर खा चुके, बस है हुसैन बस। जख्मों पे जख्म खा चुके, बस है हुसैन बस। लाशों पे लाशें ला चुके, बस है हुसैन बस। हम तुमको आजमा चुके, अल्लाह कह रहा है, सनद दे रहा है, हुसैन हम आजमा चुके, हुसैन तुम कामयाब हो चुके, बस अब हमारी बारगाह में आ जाओ, हमारी बारगाह में आ जाओ। ये 4 मिसरे कहे और कबीर का कलम रुक गया कि अब आगे क्या कहूं। जब अल्लाह ने सनद दे दी और नबियों से और रसूलों से बढ़ा दिया कि बस हुसैन बस, हम तुमको आजमा चुके, बस है हुसैन बस। अब सुन लो, सर पीटने का मकाम है। अल्लामा कबीर ने अपने उस कागज को जिसपे ये मिसरे लिखे थे लपेट कर, घबरा कर, थक कर और बिल्कुल हार कर अपने तकिए के नीचे रखा और सो गए कि अब इसके आगे मैं नहीं कह सकता। जब रात हुई, ख्वाब में देखा कि खुद हुसैन आए हैं और कहते कबीर तुमने हमारे लिए क्या कहा है? मंजर करबला, आशूर का दिन और जंग की कैफियत तुमने नज्म की है ना? कहा मौला, मैंने जितना रवायत में पढ़ा था वो मैंने बयान कर दिया। का सुनाओ तो क्या कहा था तुमने? अब कबीर ने सुनाया, मौला जब आप जंग कर रहे थे तो आपका अल्लाह आपसे यूं कह रहा था, मैंने ये नज्म किया है। का कौन से मिसरे है? का तीरों पे तीर खा चुके, बस है हुसैन बस। का कबीर तुमने सच कहा, मेरे अल्लाह ने यही कहा था, जख्मों पे जख्म खा चुके, बस है हुसैन बस। है लाशों पे लाशें ला चुके, बस है हुसैन बस। हम तुमको आजमा चुके, बस है हुसैन बस। कहा मैं कबीर यही कहा था, या नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई, ये नफ्से मुतमइन पलटा, हम आजमा चुके हैं। खबीर ये तो कुरान की आयत है, ये रवायात है, मेरा अल्लाह ऐसे ही कह रहा था। खबीर ने घबरा कर, लरस कर अपना सर हुसैन के कदमों पर रख के कहा, मगर मौला आगे तो मुझसे नहीं कहा गया। कहा तो खबीर 2 मिसरे हमारी तरफ से लिख लो, हम बताते हैं। कहा मौला वो क्या है? कहा आखिरी मिसरा सुनाओ। कहा हम तुमको आजमा चुके, बस है हुसैन बस। अब क्या लिखो मौला? का सर को झुका दो खंजरे बेदात के लिए, सर को झुका दो खंजरे बेदात के लिए, कुछ इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए।
मर जाते, सर टकरा कर मर जाते अगर कैफियत को समझ लेते। सज्जाद का क्या आलम है, हुसैन के बाद इम्तिहान की मंजिल है। यह है तो हुसैन किस मंजिल पर ले आए और किस मौके पर ले आए, जब हुसैन असर के करीब आए हैं और अपने उजड़े हुए चमन को देखा, अपने बिखरे हुए फूलों की पंखड़ियों को देखा, कुरान के मुंतशर पारों को देखा, जमीन पे सुलगते हुए अपने जिस्म के टुकड़ों को देखा, अजीब अंदाज में देखा। ये हुर है, ये जॉन है, ये हबीब है, वो अनु मोहम्मद है, गंज शहीदा भरी हुई है, हुसैन अकेले हैं। और ये कहकर हुसैन खेमे के दरवाजे पर आए। आने के बाद कहा, ज़ैनब, रुकैया, सकीना, कुलसूम, मेरा आखिरी सलाम। जब हुसैन ने कहा आखिरी सलाम, तो जानते हो क्या आलम था, क्या कैफियत थी। खेमे से आवाज़ें गिरिया बुलंद हुई, सैदानियां रोने लगी। हुसैन कह रहे हैं हम जा रहे हैं, और एक एक वसीयत की, बहन से वसीयत देखी, बेटे से वसीयत की। आप बैठे हैं ना, आपको रोना नहीं आ रहा है, जरा सा एक कैफियत को मुलादा कर लीजिएगा। आपके ऊपर मुसीबत नहीं है, आपके ऊपर परेशानी नहीं है, आप बहुत अच्छे हालात में बैठे हैं, हर तरह से पुरसुकून है। लेकिन एक इंसान की बात सुनो और एक ईमान की बात सुनो, एक वली की बात सुनो कि जो अभी अभी बच्चे की कब्र बना के आया है, जो तावीज़े कब्र पर रुखसार रख के और आंसू बहा के आया है, अभी अभी जो अकबर के सीने से बर्छी निकाल के आया है, अभी अभी जो भांजों के लाशें उठा के लाया है, जिसका जिस्म जख्मों से छलनी है, तीरों से छलनी है, जिस्म पर कोई जगह नहीं है जहां तलवारों के निशान ना हो। और करेंगे सारी बात, ऐसी बातों के बावजूद उस आका ने सैयद सज्जाद को जब गश से बेदार किया और एक ही जुमला कहा, सैयद सज्जाद ये वसीयतें हैं, ये राज है, इमामत है, ये अमानतें हैं, ले लो। और उसके बाद चले और फिर वापस हुए। सैयद सज्जाद एक बात याद रखना, का बाबा फरमाए का जब मदीने जाना, मेरे चाहने वालों से मेरा सलाम कह देना। हुसैन ने ऐसे मौके पर भी आपको नहीं भूला, अकबर की लाश उठाई, आपको नहीं भूला। और फिर कयामत, अली असगर का लाशा हाथों पर है, कभी सुना है? हाथों पर असगर का लाशा है, खेमे तक कभी गए नहीं है। खेमे से पहले खड़े होकर एक जुमला का, ला तकुन फी यौम आशूरा जमीयन तंजुरूनी कैफा तस्फील तिफली फाबो यरहमुनी। ए मेरे शियों, काश तुम करबला में होते और देख लेते मैं अपने छोटे से बच्चे के लिए किस तरह पानी मांग रहा था। किस मौके पे आपको याद किया? हर मौके पर, हर एतबार से, हर जगह पर हुसैन याद करते रहे शियों को, चाहने वालों को, मातमदारों को, आजादारों को, हर मौके पर याद किया। आने के बाद अजीब मंजिल है। अब मंजिल देखिए, आपने कभी मुलादा किया होगा, रवायात सुनी होगी। एक छोटी सी रवायत बताओ और उसके बाद मैं तफसील से थोड़े से मसैब पढ़ना चाहूंगा ताकि आज का हाथ में गिरिया एक हद तक अदा हो सके। हुसैन जोहर का वक्त जब आया तो एक आवाज आई, आधा अव्वल वक्त जोहर, मौला ये अव्वल वक्त जोहर है। सोचिए 72 घंटे की प्यास में, जहां पर दर्जाए हरारत फ़ारेनहाइट इतना हो, और कीजिएगा जहां दाना डालो तो भुन जाए, पानी किसी ज़र्फ में रखो तो उबलने लगे, बॉइल हो जाए, ऐसी गर्मी, ऐसी शिद्दत। ऐसे मौके पर 72 घंटे के प्यासे सहाबा का दबाव तो देखिए कितना मजबूत है कि मौला ये अव्वल वक्त ज़ोहर है। कहा ये अव्वल वक्त ज़ोहर है, मेरा बेटा अली अकबर कहाँ है? आवाज आई, बाबा मैं हाजिर हूँ। अली अकबर अजान कहो। अजान हुई, अजान तमाम हुई, इकामत हुई। हुसैन सफ़े अज़ान दुरुस्त करके नमाज की सफ़ों को मुरतब करके मुसल्ला इमामत पे आए। अब देखिए नमाज ज़ोहर हो रही है, किस अंदाज से हो रही है। हुसैन खड़े हुए, इकामत हो गई, सारे अंसार पीछे हैं हुसैन के, लेकिन 2 जियाले सफ़ों से निकल आए और निकलने के बाद हुसैन के सामने खड़े हो गए। सब हुसैन के पीछे नमाज पढ़ रहे और ये हुसैन के सामने खड़े हैं। आज करबला में दोनों मंजर हैं, एक नमाज है, एक इकामाए नमाज है। नमाज कैसे कायम होती है? करबला में देखो 2 नासिर सामने खड़े हुए, शहीद और ज़ुहैर। अब नमाज हो रही है,
حسین نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز ہے، اچھا 4 رکعت نہیں پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھی جائے گی، اس لیے کہ نماز خوف ہے، قصر ہے، 2 رکعت ہو رہی ہے۔ حسین نے تکبیر کے لیے ہاتھ بلند کیے، اللہ اکبر، ادھر ہاتھ بلند کیے، ادھر تیر سنسناتے ہوئے چلے، لشکر یزید کی طرف سے نمازیوں کو تیروں کا نشانہ بنایا۔ ادھر جب تیر حسین کی طرف آئے تو سعید و زہیر حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے، سارے تیر اپنے سینے پا لیے، اپنے بدن پا لیے۔ حسین نماز میں ہے نا، سورہ حمد پڑھا، دوسرا سورہ پڑھا، اور نماز ہے اس اطمینان کے ساتھ ہے، سارے آتے ہوئے تیر سعید و زہیر اپنے سینے پر لے رہے ہیں، اپنے بدن پر لے رہے ہیں۔ عجیب انداز ہے، عجیب کیفیت ہے، یہ ہے عبادت، یہ ہے حسین کی اطاعت، یہ ہے سایہ ولایت۔ حسین کے انصار نماز پڑھوا رہے ہیں، سعید و زہیر۔ حسین رکوع میں گئے، یہ بھی رکوع میں جھک گئے، حسین سجدے میں گئے، یہ زمین پر لیٹ گئے، کوئی تیر حسین پہ نہ آ جائے، چل رہا ہے تیر۔ اور درمیان نماز دونوں ایک دوسرے سے کہتے ہیں، سعید زہیر سے اور زہیر سعید سے، بھیا خبردار رہنا، سعید خبردار رہنا، زہیر خبردار رہنا، ہوشیار رہنا، چاقو چوبند رہنا، کوئی تیر ہم سے گزر کر حسین تک نہ پہنچ جائے، ورنہ کل فاطمہ کو کیا جواب دیں گے، رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ نماز ہو رہی ہے، اب دیکھیے سجدے ہوئے، دوسری رکعت ہوئی، حسین پھر کھڑے ہو گئے دوسری رکعت میں، یہ اپنے اوپر تیر لیتے رہے، اپنے اوپر تیر لیتے رہے، اپنا بدن زخمی کرتے رہے۔ یہ زنجیر کا ماتم کیا ہے، یہ قبا کا ماتم کیا ہے، یہ وہی جذبہ ہے۔ مولا اگر ہم کربلا میں ہوتے تو آپ پہ آنے والے سارے تیر ہم اپنے جسموں پر لیتے، اپنے بدن پر لیتے۔ ان جذبوں کی قدر کیجئے، ان کو سمجھیے۔ تیر آ رہا ہے، دوسری نماز جماعت کی ہو رہی ہے، رکعت حسین پڑھ رہے ہیں، فروض پڑھا، فروض کے بعد پھر سجدے میں چلے گئے۔ یہ بتائیے 72 گھنٹے کی پیاس کے بعد انسان کے بدن میں خون کتنا رہ جاتا ہے؟ پانی کی مقدار تو ختم ہو گئی، خالص خون ہی ہے نا، اور وہ خون بھی اتنے تیر برسے کہ سارا بہ گیا۔ سعید و زہیر کے بدن میں خون نہیں ہے، لیکن نماز کس انداز سے پڑھوا دی۔ میں آ گیا منزل پر، جب حسین دوسری رکعت کے سجدے سے، آخری سجدے سے فارغ ہوئے اور بیٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دیکھیں پڑھتے جا رہے ہیں، نماز تمام کر رہے ہیں، اور نماز کی جب بات آئی اور تسلیم پہ آئے اور سلام پھیرا آپ نے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسین نے جیسے ہی سلام پھیرا تو یہ دونوں مددگار مڑے حسین کی طرف اور ایک جملہ کہا۔ یہ جملہ سنانے کے لیے میں نے آپ کو اتنی دیر بٹھایا ہے۔ سعید و زہیر کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کر، فاطمہ کے لال اجازت ہے روح پرواز کرے؟ فاطمہ کے لال آپ کا اذن ہے، آپ کی اجازت ہے کہ ہم اپنی روح کو پرواز ہونے کی رخصت دیں؟ یہ جائے، مطلب یہ تھا کہ اگر ابھی حکم ہو تو روکے رکھے۔ کتنا اقتدار ہے اپنی روح پر حسین کے پیاسے ناصروں کو۔ یہ ہے ولایت کے سائے والے لوگ کہ جو اپنی روح پر اتنا اقتدار رکھتے ہیں۔ مولا اگر اجازت ہو تو روح پرواز کرے۔ حسین کو پیار آ گیا، اپنی جگہ سے اٹھے اور 2 زانو ہو کے بیٹھے، ایک زانو پہ سید کا سر رکھا، ایک زانو پر زہیر کا سر رکھا، اور دونوں کا سر رکھنے کے بعد اپنی امامت کی انگلیوں کو دونوں کے بالوں میں ڈالا، توجہ چاہا، اور بالوں میں ڈال کر کچھ بات کرنے لگے۔ سعید و زہیر، میرے پیاروں، میرے جانثاروں، میرے دوستوں، میرے احباب، میرے پیاروں، ایک بات سننا، تم جا رہے ہو نا، چاہے پہلے جا رہے ہو جنت میں، میرے نانا کے پاس جا رہے ہو، ساری باتیں بتا دینا کہ خیموں پہ کیا گزر رہی ہے، زینب پر کیا گزر رہی ہے، سکینہ پر کیا گزر رہی ہے، آپ کے نواسے پر کیا گزری، سب کچھ بتا دینا۔ سعید و زہیر، ابھی حسین بات کر رہے تھے سعید و زہیر سے کہ ایک مرتبہ سعید و زہیر کا رنگ بدلا اور کیفیت بدلی، اور جیسے رنگ بدلا کیفیت بدلی۔ حسین نے کہا کیا بات ہے سعید و زہیر، میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تمہاری کیفیت بدل رہی ہے۔ کہا مولا کچھ نہیں سعید و زہیر بتاؤ۔ کہا مولا دیکھیے وہ آپ کے نانا آ رہے ہیں، اللہ کا رسول آ گیا۔ کہا کدھر ہے میرے نانا؟ کہا سامنے سے آ گئے۔ کیا کہہ رہے سعید و زہیر؟ کہا جام میں کوثر لیے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں کوثر کا پانی۔ پھر کیا کہہ رہے میرے نانا؟ کہا سعید و زہیر پی لو، پیاس بجھا لو، تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ حسین کہتے پی لو، نانا کوثر کا جام دے رہے ہیں، نانا کے ہاتھ سے لے لو، تمہارا جہاد ختم ہو گیا، تم شہادت پہ فائز ہو گئے۔ مگر انصار نے معلوم ہے کیا جواب دیا ہے؟ مولا جنت کا پانی تو ہے، رسول تو دے رہے ہیں، اور فرض شہادت
ہم کیسے پانی پیے؟ آپ کا عسکر خیمے میں پیاسا ہو اور ہم پانی پی لیں؟ سیدانیہ پیاسی ہو ہم پانی پی لیں؟ سکینہ رو رو کے کہہ رہی ہو چچا جان میں پیاسی ہوں اور ہم پانی پی لیں؟ نہیں مولا، یہ نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں کسی طرح ہم انجام دے سکتے، یہ کام نہیں پی سکتے۔ حسین کو اور پیار آیا، اور پیار آیا، پیشانیوں کو چوما، دونوں ناصروں کی، دونوں مددگاروں کی، اس کے بعد پھر رنگ بدلا۔ اب کیا بات ہے سعید و زبیر؟ مولا اب آپ کے بابا آ رہے ہیں، یہ بھی کے سامنے مولا متقیان تشریف فرما ہے، ہم کو شاباش دے رہے ہیں، ہمارا شکریہ ادا کر رہے ہیں، ہمیں تبریک دے رہے ہیں۔ اچھا، تھوڑی دیر اور گزری، اب کیا بات ہے؟ تو سعید و زہیر نے کہا مولا اب آپ کے بھائی حسن آ گئے، ہو گئی بات۔ یہ 3 منزلیں ہیں روایت کی۔ اب چوتھی روایت سنیے جو اسی حوالے سے ہے۔ اب کچھ دیر گزری، حسین بات کرتے رہے، میں نے گفتگو رہے، مگر اب کے سعید و زہیر نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور سینے کو پکڑ لیا، اور سینے کو پکڑ کر کبھی پیر پھیلائے کبھی سمیٹے، اور چہرے کا ایک متغیر عجیب کیفیت ہے۔ حسین ایک مرتبہ بیٹھے اور جھکے، سعید و زہیر عجیب کیفیت دیکھ رہا ہوں تمہاری، یہ پیر کیسے پھیلا رہے ہو، کیسے سمیٹ رہے ہو، یہ چہرے پر رنگت کیوں بدل رہی ہے، یہ زردی مائل کیوں ہو گیا چہرہ؟ تو جملہ کا مولا جب آپ کے نانا آئے تو پہچان لیا، جب آپ کے بابا آئے تو پہچان لیا، جب آپ کے بھائی آئے تو پہچان لیا، اب کے آنے والا پہچان میں نہیں آ رہا ہے، کیوں نہیں آ رہا؟ کہ سر سے پیر تک چادر میں ہے، برقعے میں ہے۔ ارے حسین کھڑے ہو گئے، شہید و زہیر کدھر ہے؟ کہ یہ سامنے، کہ پیر سمیٹ لو، میری ماں فاطمہ زہرا۔ کیا آج بھی شرمائیں گے گھر ہوتے ہوئے؟ آج تو عاشور ہے، اب تو کائنات کا ذرہ ذرہ رو رہا ہے۔ سعید و زہیر میری ماں فاطمہ آ گئے، پیروں کو سمیٹ لو۔ آواز آئی سعید و زہیر تمہارا شکریہ، تم نے میرے بچے کو نماز ظہر اس شان سے پڑھوا دی کہ حسین پر ایک تیر نہ آنے دیا۔ ارے سعید و زہیر عصر کے وقت بھی آ جانا، جب میرا بچہ تیروں کے مسلح پر ہوگا۔ ظہر کی نماز ختم ہوئی، سعید و زہیر نے نماز کے اندر اپنی روح کا نذرانہ حسین کے قدموں پر نثار کر دیا۔ حسین یہ لاشیں اٹھا کر نمازیوں کے سائے میں گنج شہیدہ میں لائے، اور اس کے بعد اب عصر کا معاملہ ہے، عصر کے وقت حسین آ گئے، اور آنے کے بعد جب سلام کیا سیدانیوں کو، تو دیکھیں جب آخری سہارا ہو اور وہ بھی جانے لگے تو کیا گزرے گی، کیا عالم ہوگا۔ بہت ساری روایتیں ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ جناب امام حسین نے جب کہا کہ میں جا رہا ہوں بہن، آخری سلام، آخری سلام، آخری سلام، تو روایت کہتی کہ بچی خیمے سے بڑھ گئی اور آنے کے بعد بابا سے لپٹ گئی، اور لپٹ کے جملہ کہتی ہے بابا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ سنیے گا، بچی والے ہو نا، ذرا دیکھنا نفسیات۔ 4 سال کی 3 سال کی 2 روایتیں ہیں۔ سکینہ بی بی کے لیے لپٹ کے کہتی ہے بابا سے بابا آپ جا کہاں رہے ہیں؟ کہا بیٹی کہیں نہیں، ابھی آ جائیں گے، جیسی کہنا ابھی آ جائیں گے، سنیں گے آپ، اگر آنسو روک سکتے ہیں تو روک لیجیے گا۔ کہتے بابا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہ نہیں سکینہ کہیں نہیں، ابھی آ جائیں گے۔ تو مضبوط دامن پکڑ کے کہا نہیں بابا یہی بات تو میرا چچا بھی کہہ کے گیا تھا کہ ابھی آ جائیں گے، میں جانے نہیں دوں گی، بابا آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ سکینہ یہ ضد کیوں ہے بیٹی، یہ اصرار کیوں ہے؟ کہ بابا سیدانیاں اکیلی رہ جائیں گی، پھوپھی اکیلی رہ جائیں گی، کوئی سرپا وارث نہیں رہے گا۔ تو حسین نے بچی کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ کا سکینہ اب تھوڑا سا مصیبتیں اٹھانے کی عادت ڈالو بیٹی۔ کہ بابا سمجھی نہیں، مطلب کیا ہے، اب میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ اچھا بابا اپنے سینے پہ سنا لیجیے مجھے ایک بات۔ حسین زمین کربلا پر لیٹ گئے، جلتی ہوئی زمین پر لیٹ گئے وہی خیمے کے سامنے، اور سکینہ کو سینے پر لٹایا کہ بیٹی بس لیٹ گئی سینے پر، آج سے ترتیب بدل جائے گی سکینہ، ہے تم اب اپنی ماں کے پاس سویا کرنا۔ ایک بندہ کہتی ہے بچی بابا ماں کے پاس تو اصغر سوتے ہیں،
تو حسین نے کہا نہیں اصغر آج سے میرے پاس رہے گا، تم ماں کے پاس رہنا۔ بچی تھی نا اہل بیت کی۔ اس کے بعد کہتی ہے اچھا بابا میں سمجھ گئی، آپ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا سکینہ بس اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا، اب تم یتیم ہو جاؤ گی۔ اتنی چھوٹی بچی ہے کہ جیسے ہی کہا یتیم ہو جاؤ گی تو اب سنو گے اور ماتم کرو گے، خدا کی قسم سنو گے۔ پہلی بار روایت جو میں سنا رہا ہوں بڑی عجیب و غریب، صاحب مصائب الاخیار لکھتے ہیں، صاحب مصائب الاخیار، کہ جب سکینہ سے حسین نے کہا بیٹی تو یتیم ہو جائے گی، تو وہاں حضرت عباس کا بیٹا بھی کھڑا تھا، محمد ابن عباس، میرے آقا عباس کا، غازی عباس کا بیٹا کھڑا ہوا تھا، چھوٹا بیٹا، بڑے فضل تھے، جو مدینے میں دادی کے پاس رہ گئے تھے۔ یہ چھوٹا شہزادہ تھا مولا کا۔ اس نے جب سنا کہ حسین کہہ رہے سکینہ تم یتیم ہو جاؤ گی آج عصر کے بعد، تو یہ بچہ وہاں سے واپس آیا اپنی ماں کے پاس، جناب زکیہ کے پاس، لبابہ کے پاس، بیوائے جناب عباس کے پاس، اور آ کے ماں کے پاس بیٹھا، اماں ایک بات تو بتاؤ، میرا آقا سکینہ شہزادی سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم یتیم ہو جاؤ گی، اماں یتیم کیا ہوتا ہے؟ اب بتائیے ماں بچے کو کیسے سمجھائے کہ یتیم کیا ہوتا ہے؟ یعنی خود یتیم پوچھ رہا ہے کہ یتیم کیا ہوتا ہے، ماں کیسے بتائے کہ یتیم کیا ہوتا ہے؟ تو جب بہت زیادہ اصرار کیا، ماں بتاؤ نا یتیم کس کو کہتے ہیں، یتیم کون بچہ ہوتا ہے، یتیمی کا لفظ کس پر آتا ہے صادق؟ تو ماں نے ایک مرتبہ کہا بیٹے یتیم کا مطلب یہ ہے کہ جس کے سر پہ باپ نہ ہو، باپ مر جائے تو بچہ یتیم ہو جاتا ہے۔ کہ تو میرا آقا تو سکینہ سے کہہ رہا ہے شہزادی سے کہ تم یتیم ہو جاؤ گی، تو اس کا مطلب کہ میرا بابا، میرا آقا مرنے جا رہا ہے، آقا مر جائیں گے، کہاں مر جائے گا، مگر اماں تو مرنے جا رہے ہیں میرے آقا۔ اور دیکھیے بچے کی بات، یہ ہے عباس با وفا کا وفادار بیٹا، غازی عباس کا غازی بیٹا۔ ایک بتا کہتا اماں اتنا بتا دو کہ میرا آقا مرنے کیوں جا رہا ہے، سید و سردار مرنے کیوں جا رہا ہے؟ تو ماں نے ایک مرتبہ کہا لگتے جگر، جب لشکر کا علمبردار مر جاتا ہے تو لشکر کا مالک مرنے جاتا ہے، تو کہتا ہے بچہ اماں اگر علمدار کوئی آ جائے، کوئی بن جائے علمدار، تو پھر تو آقا نہیں جائیں گے نہ مرنے۔ کہ مگر بیٹے علمدار کیسے آئے گا؟ بچہ اٹھا ماں کے پاس سے اپنے باپ کے خیمے میں گیا، وہاں جناب عباس کا ترکش رکھا تھا جس میں تیر تھے، ایک تیر نکالا، کرتے کے دامن کو چاک کیا، تیر کے اوپر پھریرا بنایا، دنا سا علم بنا کے ہاتھ میں لے آیا، لے اماں میں علم بردار بنایا، اماں میں علمبردار بن گیا۔ اور ذرا چل کے کہہ دیجئے آقا سے کہ علمدار آ گیا، آپ مرنے نہ جائے، سکینہ یتیم نہ ہو، سیدانی یتیم نہ ہو۔ جیسے ہی ماں بچے کو لائی اور حسین نے دیکھا تو آنسو نکل آئے علمدار کی شکل میں عباس کے بیٹے کو دیکھ کر، اور عباس کا بیٹا سامنے آ گیا، کہا مولا میں علمبردار ہوں، میں آپ پر جان نثار کروں گا، آپ کو میرے بابا کی قسم آپ مرنے نہ جائیں۔ حسین رکے، محمد آگے بڑھا، جیسی جنگ میں گئے اور حسین نے دیکھا برداشت نہ کر سکے، بچے کے پیچھے پیچھے پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد بچے کو ہاتھوں پہ اٹھایا، سنیے گا، ہاتھوں پہ اٹھاتے اٹھاتے فرات کے قریب آ گئے، اور ایک مرتبہ حسین نے اپنے دل کو سنبھال کے کہا عباس مبارک ہو تیرا بیٹا علمبردار۔ عباس تمہارا بیٹا علمبردار بن گیا۔ ابھی دکھائی رہے تھے کہ ہرملا کا تیر چلا اور بچہ تیر کا شکار ہوا، حسین آ گئے۔ یہ ہے چھوٹے علمدار کی بات۔ اور بڑے علمدار کی بات سننا، اگر رونا چاہ رہے ہو اور آنسو بہانا چاہتے ہو تو سننا، ابھی ذاکر اول پڑھ رہے تھے نا، سنیے گا، عجیب منزل ہے۔ حسین کے دل کے قریب سب سے زیادہ کون تھا یہ سنیے گا۔ کربلا میں حسین چھوٹے علمدار کو لے کر گنج شہیدہ میں آئے، محمد کو گنج شہیدہ میں دوسرے شہیدوں کے ساتھ آپ نے رکھا اور پھر واپس آئے اور اب حملہ کیا حسین نے۔ روایت کہتی ہے حملہ کرتے کرتے لشکر کو کوفے کی دیواروں سے ٹکرا دیا۔ میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، شہادت عظمیٰ کراچی سے لکھی گئی ہے، وہ علی شاہ زیدی کی کتاب ہے شہادت عظمیٰ۔ لوگ کہتے ہیں نا 20,000 کا لشکر تھا اور 40,000 کا لشکر تھا، انہوں نے لکھا ہے 27 لاکھ کا لشکر تھا۔ اور سبق میں بھی آتا ہے کوفے کا اور کربلا کا فاصلہ 100 کلومیٹر کا ہے، 40,000 کا لشکر کوفے کی دیوار سے نہیں ٹکرائے گا۔ جب حسین نے حملہ کیا
تو لشکر کوفے سے ٹکرایا. روایت کہتی ہے کہ حسین کچھ ایسے جلال میں تھے کیونکہ جب حسین پر طنز کیا لشکر نے طنز کیا کیا؟ جب حسین آ کے حجت تمام کر رہے ہیں نا، بتاؤ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، مجھے کس لیے قتل کر رہے ہو، تو دستے عمر سعد نے طنز کیا، حسین یہ باتیں چھوڑو، تم تو بہت بہادر ہو، تم تو بہت شجاع ہو، تم تو بہت طاقتور ہو، اب کیوں نہیں طاقت کی بات کرتے، اب کیوں حجت تمام کر رہے ہو؟ اگر عباس ہو کوئی تو بھیجو، اگر اکبر ہو تو بھیجو، اب کوئی نہیں رہا تو حجت کی بات. حسین پر طنز کیا، خیمے کا پردہ ہلا، زینب کی آواز آئی، ماں جائے طنز کر رہے، ذرا اماں کے دودھ کی تاثیر دکھا دو. جیسے زینب نے کہا اماں کے دودھ کی تاثیر دکھا دو، بھیا انہیں بتا دو فاتح خیبر کا لال کیا ہوتا ہے. حسین نے ذوالفقار کو نیام سے نکالا اور اب حملہ کیا. روایت کہتی ہے تلوار نہیں چل رہی تھی، موت کی چکی چل رہی تھی، سر اڑ رہے تھے، لوگ بھاگ رہے تھے، حسین کی تلوار گھوم رہی تھی، حسین لڑ رہے تھے، کوہنیوں سے خون ٹپک رہا تھا، لڑتے لڑتے آوازیں فوج آ رہی تھی، الامان یا حسین، الحفیظ یا حسین، حسین ہمیں معاف کر دو، حسین ہماری حفاظت کر لو، ہمیں نہ مارو. آخر میں آ کے کہا حسین تمہیں عباس کا واسطہ، حسین تمہیں علی اکبر کا واسطہ. جلال اور بکھر گیا. ارے کمبختو، اب اکبر کا واسطہ دے رہے ہو جب میرے گھر کا چراغ بجھا دیا، اب عباس کا واسطہ دے رہے ہو جب میرے بھائی کے شانے کاٹ ڈالے. یہ کہتے کہتے چلے. اور علامہ کفایت حسین مرحوم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حسین وہاں پہنچے جہاں خدا کسی بھائی کو نہ پہنچائے. فرات کے کنارے پہنچے، رکاب نے پیر بلند کیا اور کہا عباس تمہیں شکوا تو نہیں بھیا کہ میں نے تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دی، تو اٹھو اپنے بوڑھے بھائی کی جنگ دیکھو، اب تک تو میں نے اپنی طرف سے کی، لے عباس یہ حملہ تیری طرف سے. اور حملہ کیا. اب حملہ کرتے کرتے وہاں پہنچے جہاں خدا کسی بات کو نہ پہنچائے. عصر کا وقت آ گیا تھا. حسین کو دیکھا، نماز کا وقت یاد آیا، علی اکبر کے قریب پہنچے اور گھوڑے سے اتر کر اس نشیب میں آئے، اکبر کے لاشے کے قریب بیٹھے اور پیار کر کے جملہ کہا، لختے جگر اذان نہیں کہو گے، عصر کا وقت آ گیا. ارے باپ نماز پڑھے گا، آخری اکبر اذان دو نا. یہ کہہ کے حسین پلٹے. اب جو پلٹے چاروں طرف سے لشکر نے گھیرا. اب حسین نے پھر حملہ کیا. جب حملہ ہوتا رہا حسین ظالموں کو مارتے رہے. قیامت تک یوں ہی جنگ ہوتی رہتی. ایک مرتبہ آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان والے نفس، بس اب خدا تیرا منتظر ہے، بس حسین بس اب واپس آ جا. آسمان کو دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنا کہا، تلوار کو نیام میں رکھا. بھاگی ہوئی فوج پلٹی. جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری. ایک کمینے نے حسین کے سر پہ پتھر مارا، ایک لعین نے زہر میں بجھا ہوا تیر حسین کے حلق میں مارا، حلق کے اندر لگا. غور کریے گا، حسین ٹیورا گئے زین فرس پر. ایک نے گرز مارا، حسین تھرا گئے اور اب زین سے زمین کی طرف آنے لگے. مگر وہ ذوالجنا، عجیب منزل ہے. جب ذوالجنا نے دیکھا کہ میرا سوار میری زین سے گرنا چاہتا ہے تو اب یہ روایت کہتی ہے کہ گھوڑے نے اپنے چاروں پیر پھیلا دیے، آگے کے پیر آگے کی طرف اور پیچھے کے پیر پیچھے کی طرف، اور اپنے شکم کو زمین سے ملایا اور حسین کو زمین سے قریب کر دیا اور ایک جملہ کہا، فاطمہ کے لال آہستہ سے اتر جائیے، بڑے تیر لگے ہیں. اور پھر دوسرا جملہ کہا، اگر اجازت ہو تو مدینے میں نانا کے روزے پر پہنچا دوں. حسین نے جب یہ منظر دیکھا اور ذوالجنا کو بیٹھے ہوئے دیکھا، ہاتھ پیر پھیلائے ہوئے دیکھا، شکن کو زمین سے ملائے ہوئے دیکھا، تو حسین نے ملاحظہ کیا کہ یہ جگہ تو وہی فریب ہے، وہی نشیب ہے، وہی ہے جو میرا مقتل ہے. لوہے محفوظ میں لکھا ہے، میرے نانا کو معلوم ہے، میرے باپ کو معلوم ہے، میری ماں کو معلوم ہے، میرے بھائی حسن کو معلوم ہے، اور کائنات میں کسی کو نہیں معلوم کہ مجھے یہی قتل ہونا ہے. ذوالجنا نے یہی کیوں اتارا؟ ایک مرتبہ آہستہ آہستہ بڑھے، ذوالجنا کے گلے میں ہاتھ ڈالے، پیشانی کا بوسہ لیا اور بوسہ لینے کے بعد کہا، ذوالجنا یہ بتا کہ جو چیز لوہے محفوظ میں مقدر ہے جو لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، تجھے کیسے پتا کہ میں یہی قتل ہوں گا؟ گھوڑے نے اپنی ٹانپوں کو اٹھایا اور زمین پر مارا اور ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آئے اور حسین سے بولا، مولا رات جب بہت ہو گئی، آپ خیموں میں عبادت کر رہے تھے، میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بی بی آئی اور اس بی بی نے
میرے لگام کو کھولا, آگے آگے چلی, میں پیچھے پیچھے چلا, وہ بیوی مجھے یہاں لے کے آئی اور یہاں آنے کے بعد مجھ سے کہا ذوالجنا یہ حسین کا مقتل ہے. کہ پھر کیا کیا انہوں نے, ان بیوی نے کیا کیا؟ تو ذوالجنا کہتا ہے مولا اب آگے نہ پوچھیے کیا کیا. کہ نہیں ذوالجنا بتا. کہ پھر ان بیوی نے یہ کیا کہ اپنے سر سے چادر اتاری, اپنے بالوں کو پریشان کیا اور اس جگہ کو بالوں سے صاف کیا اور کہا ذوالجنا میں فاطمہ ہوں, میرا لال یہی ذبح ہوگا. میں مقتل کی زمین اپنے بالوں سے صاف کر رہی ہوں. حسین نبی یہ بات گھوڑے سے کر ہی رہے تھے کہ آواز الہی آئی. حسین نے پیشانی کو سجدے میں رکھا, ادھر شبر خنجر لے کے بڑھا. بہت سے نام سنے ہیں, وہ 1 منٹ کی بات ہے, تمام ہو رہی ہے مجلس. آپ نے حسین کے نام سنے, سید شباب اہل جنہ, ریحانت الرسول, فرزند رسول, ابن رسول, امام, شہید, سید الشہداء, بہت سارے نام ہیں نا. ایک نام ہے المذبوح من القفا, ایسا ذبح کیا ہوا جو پسے گردن سے ذبح کیا گیا. حسین کا گلا آگے سے نہیں کاٹا گیا, پسے گردن سے, چونکہ گردن میں ہوتی ہیں ہڈیاں, خنجر سے تکلیف پہنچانا مقصود تھی. اور شبر نے جس خنجر سے حسین کو ذبح کیا ہے نا, علامہ ناصر الملت لکھتے ہیں کہ اس کو ایک بڑے پتھر پہ پہلے پٹخا تاکہ وہ کند ہو جائے, اس کی دھار کند ہو جائے, چلتے میں تکلیف ہو. اب حسین پر ضربتیں لگائی, کتنی ضربتیں لگائی کیا عالم ہے, سنیے گا. بس 2 روایتیں میں آگے پڑھتا ہوں. ایک روایت تو یہ ہے جب حسین گھوڑے سے گر گئے اور شبر حسین کی پشت کی طرف چلا خنجر لے کر اور آپ کی گردن کو ذبح کرنا شروع کیا, تو 2 راہگیر مسافر ادھر سے بڑھے اور حسین کے خیمے کی طرف سے گزرے. ایک دوسرے سے کہتا جا رہا تھا لو بھائی پنجتن پاک کا بھی خاتمہ ہو گیا. سکینہ دروازے پر باپ کی منتظر تھی ہی, جب یہ آواز سنی تو خیمے میں آئی اور اپنی پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں میں یتیم ہو گئی. کہ سکینہ تجھے کیسے پتا؟ کہ میرا بابا مارا گیا. کہ سکینہ کیسے پتا چلا؟ کہ ابھی 2 مسافر جا رہے تھے کہ میرا بابا گھوڑے سے گرا دیا گیا اور کوئی بچانے والا نہیں ہے. اماں کیا میرے بابا کو کوئی بچائے گا نہیں؟ کبھی بھی کوئی ہے ہی نہیں, بھائی ہے تو وہ غش میں ہے. کہ اماں اگر میں جاؤں بابا کو بچا لوں تو میں بچا سکتی ہوں نا. کہ سکینہ تم کیسے بچاؤ گی؟ کہ پھوپھی اماں آپ ہی تو مجھے سناتی تھی کہ جب آپ کے نانا تبلیغ پہ جاتے تھے اور فاطمہ 3 برس کی تھی تو ابو لہب ابو جہل کافر پتھر مارتے تھے رسول کو اور سکاتے تھے دن بھر, لیکن اگر فاطمہ باہر آ جاتی تھی تو لوگ پتھر چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے کہ اب محمد کی بیٹی آ گئی, اب محمد کو چھوڑ دو. اماں وہ تو کافر تھے, یہ تو کلمہ گو مسلمان ہے, اگر میں چلی گئی تو میرے بابا کو چھوڑ دیں گے نا. مجھے دیکھ کر جناب زینب رونے لگی. سکینہ نے کہا میں جاتی ہوں, قرآن ہاتھ میں لیا, سر پہ رکھا اور آ گئی مقتل میں. جیسے ہی مقتل میں آئی تو مقتل میں آنے کے بعد عجیب منظر دیکھا کہ شبر پشت پر ہے اور ضربے لگا رہا ہے. سنیے گا کتنی ضربوں میں سر جدا ہوا. آپ نے سوچا, مرزا دبیر لکھتے ہیں روایت کی بنیاد پر 17 ضربے لگائی. اور ضربے بھی کس طرح لگائی؟ پہلی ضرب بے دردی کے ساتھ, بے دردی کے ساتھ پہلی ضرب لگائی. پہلی ضرب کیا تھی؟ ہڈیاں ٹوٹی گردن کی, حسین کی زبان پہ آیا الحمدللہ. دوسری ضرب لگائی, حسین نے کہا سبحان اللہ. تیسری ضرب لگائی, حسین نے کہا ماشاء اللہ. چوتھی ضرب لگائی, حسین نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. پانچویں ضرب لگائی فی سبیل اللہ. چھٹی ضرب لگائی علی ملت رسول اللہ. ساتویں ضربت پر حسین نے شکرا للہ. ایسے ہی اللہ کا ذکر کرتے رہے ایک ایک ضربت پر. جب چوتھویں ضربت لگائی تو حسین نے کہا نانا اگر اب بھی نہ روئے تو فاطمہ زہرا دیکھ رہی ہیں, امام زمانہ دیکھ رہے ہیں, بہت بڑا جرم ہو جائے گا نہ رونا. آوازوں کو سینوں میں دبا کے نہ رکھو, رو. فاطمہ کا لال جا رہا ہے, عاشور میں قیامت ہو رہی ہے. اب بھی نہیں رو گے تو ان آنکھوں کا فائدہ کیا ہے؟ پھوٹ جانا چاہیے وہ آنکھیں, اندھی ہو جائے وہ آنکھیں جو حسین پر روئے. ضربت چل رہی ہے. جب 14ویں ضربت لگی تو حسین نے کہا نانا. جب 15ویں ضربت لگی تو کہا بابا. جب ضربت دوسری لگی تو کہا اماں. اماں کو پکارا,
اب کہتا ہے عجیب بات ہے 17ویں ضربت پہ کس کو پکارا؟ ختم ہو گئی مجلس، میں شہادت نہیں پڑھ پاؤں گا آپ کے سامنے، نہ میرے اندر طاقت ہے، وقت تمام ہو گیا۔ جب 17ویں ضربت لگائی تو روایتیں خاموش تھی، کوئی نہ بتا پایا، چونکہ سکینہ نے روایت نہیں کی تھی، لیکن ایک جگہ روایت ملی، جب آخری ضربت لگائی، برداشت کرو گے؟ اب میری طرف دیکھ کے رونا، میری طرف دیکھنا اور رونا۔ حسین اکیلا، سکینہ سامنے، شمر خنجر میں 16 ضربے لگا چکا، 17ویں ضربت جب لگائی، توجہ چاہا اور ضربت لگانے کا ارادہ کیا، تو اب روایت کہتی ہے حسین نے اپنی طاقت کو سمیٹا، حسین نے اپنی طاقت کو سمیٹا اور سمیٹ کر کوہنیوں کے بل زمین پر بیٹھے، اور جب بیٹھے اور شمر نے ضربت لگائی تو ایک مرتبہ اٹھے اور فرات کا رخ کیا، عباس، اے بھیا عباس، ارے بیرن مارا جا رہا، اور زینب کا کیا ہوگا؟ جیسے ہی حسین کے لبوں پر عباس کا نام آیا، سکینہ فرات کی طرف چلی اور آئی، اور آنے کے بعد چچا کے لاشے کے قریب بیٹھی اور سینے پر ہاتھ رکھے اور جملہ کا چچا شرماؤ نہیں، آنکھیں کھولو، میں پانی مانگنے نہیں آئی، ارے میرا بابا مارا جا رہا ہے، لاشا تڑپنے لگا، آواز آئی پسے پردہ، سکینہ میرا عباس بہت خستہ ہے، حسین مارا گیا، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، صحرا کے بال بکھر گئے۔